السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آیت دلیل ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اسے نزول کا وقت اور مہینہ بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس قرآن نازل کیا گیا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کی راتوں میں نازل کیا۔ اور اس سے لوگ اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ مبارک رات ہو، قدر والی رات ہو، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر والی رات کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ لیلۃ القدر کی نشاندہی حدیث کے اندر نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے طاق راتوں میں، رمضان کے آخر عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے مخفی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مخفی ہونے کی حکمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے جس میں فعسیٰ یکون خیراً، صحیح بخاری مالفت 267 جلد نمبر 4۔ جب رات مخفی اور پوشیدہ رہے گی تو لوگ پورے مہینے یا پورے عشرے کا قیام کریں گے، جس سے عبادت زیادہ ہوگی، ثواب و نیکی بھی زیادہ ملے گی۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی ایک ایسی گھڑی کے بارے میں فرمایا جس میں جو بھی دنیا آخرت کی بھلائی چاہے گا یا اس سلسلے میں دعائیں کی جائیں گی وہ مقبول ہوں گی۔ اس کی تعین میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں کہ لمحہ کب ہے، لیکن جو شخص دن بھر دعا کرے گا اس کو ضرور پالے گا۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کو قیام کرے گا انشاءاللہ ضرور اس شب کو پالے گا۔ اب یہ ہے کہ ہندوستان اور سعودی روایت کے اختلاف کی بنیاد پر لیلۃ القدر کی ادائیگی ناممکن ہے، اللہ ہے کہ عالمی روایت وحدہ کے اعتبار سے کوئی شروع کرے تو ممکن ہے انشاءاللہ پالے، لیکن اگر انڈیا والے بعد میں رکھتے ہیں تو پائیں گے یا نہیں ان کے علماء کرام ہی سمجھیں، لیکن میں تو مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہی انڈیا کے والے لوگ اتنی تاخیر کر کے پڑھنے کی بنیاد پر پالے۔ اللہ ہے کہ 20 رمضان سے 30 تک کوشش کریں، لگاتار جگیں تو انشاءاللہ پالیں گے۔ لہذا میں اپنے تمام اخوان سے التماس کروں گا، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانا چاہتے ہیں تو روایت کے اختلاف کے قطع نظر آپ 10 راتوں میں جگیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے فیضیاب ہوں گے، اور سعودی میں اس پر الحمدللہ عمل بھی ہے۔ بہرحال آج بتانا مقصود یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کی کیا نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ثابت ہو چکی ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی علامت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، وہ بھی لمبی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع یومئذ لا شیع لہ، رواہ مسلم باب فضل لیلۃ القدر۔ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، ایک آدمی نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ تم اے ابو منذر کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو
کہ انہوں نے کہا کہ نشانی علامات کی وجہ سے اس کی خبر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج بھی سماج میں لوگ کہتے ہیں نا کہ 27 شب کو ہی زیادہ بہتر ہے، اسی رات شب قدر ہوا کرتی ہے، لیکن کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اب وہ منظر دعویٰ کرتے تھے 27 کے بارے میں، کہتے 27 شب کی رات ہی شب قدر ہے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، وہ یہ ہے کہ اس کی صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو اس میں شعاع یا کرن نہیں ہوتی. یہ ان کے اقوال کے پیش نظر، ابو منذر کے قول کے پیش نظر کہ ایسی صبح جو آفتاب نکلے تو شعاع یا کرن نہیں ہوتی. دوسری علامات احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت کیا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک قدر کی رات روشن، صاف اور چمکدار ہوتی ہے. اس میں چاند کی روشنی بھی خوب صاف ہوتی ہے اور رات پرسکون اور گہری ہوتی ہے، جس میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے. اس رات میں صبح تک ستارے توڑ کر نہیں مارے جاتے. دوسری نشانی. اور تیسری علامات حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج برابر ہو کے نکلتا ہے، گولائی اس کی ہوتی ہے وہ برابر ہو کے نکلتا ہے تو اس کی تمازت نہیں ہوتی. 14ویں رات کے چاند کی طرح وہ اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا. فتح الباری صفحہ نمبر 260 جلد نمبر 4. اور چوتھی علامت ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ 2192 حدیث نمبر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ قدر کی رات خوشگوار اور چمکدار ہوتی ہے، نہ اس رات میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی، اور اس کی صبح کو سورج سرخ اور مدھم و کمزور ہو کر طلوع ہوتا ہے. تو حدیث کی روشنی میں یہ چند علامتیں پیش کی گئیں. لب لباب یہ ہے کہ یقیناً وہ رات صاف اور شفاف ہوا کرتی ہے، نہ گرمی، اور بعض روایتوں کے اندر ہلکی سی بارش بھی ہوتی ہے. نہ گرمی زیادہ ہوگی نہ سردی زیادہ ہوگی، صاف ہوگا، فضا صاف. اور سورج کے طلوع کی کیفیت یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوں گی، مکمل ریال. اس طرح کی اگر کیفیتیں پائی جائیں اور آپ نے رات پر عبادت کی ہے، خواہ وہ 2100، 2300، 2500، 2700، اور اس طرح کے آثار ظاہر ہو جائیں صبح میں، تو آپ سمجھ لیں کہ آج رات یقیناً شب قدر کا ظہور ہوا ہے اور اس کی ادائیگی ہم نے کر لی ہے، ہم اس ثواب سے فیض یاب ہو گئے. لہٰذا اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کریں. لیکن آج المیہ یہ ہے شب قدر کی رات کے اندر ہم نے سیوئی کھانے کا، مٹھائیوں کھانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. بہرحال یہ طرح طرح کے رسومات کو فروغ دے رہے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا. رمضان کے حرمت کو پامال کرنا ہے، شب قدر کو ناقدری میں تبدیل کرنا ہے. لہذا آج کے درس کے اندر اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ حکمت اور مصلحت جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے، اور اس کی نشانیوں کا تذکرہ جو حدیث کے اندر آیا ہے میں نے اللہ کی توفیق سے بیان کر دیا ہے. لہذا ہم سب رمضان کے مہینے کو پا رہے ہیں، اس شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو شب قدر کی حصول یابی کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. السلام علیکم.